اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کی کتاب السنہ باب شرع السنہ حدیث نمبر 4596۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی جنت میں داخل ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتا کر قیامت تک کے لیے ایک اسٹینڈرڈ بتا دیا ہمیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے، وہی جنت میں داخل ہوگا۔ آئیے اس کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس کو گلینس اپ کرتے ہیں۔ مکی زندگی ہے، مکی زندگی کے 13 سال ہیں، کافروں کی طرف سے تشدد ہے اور مسلمانوں کا بڑا جوش ہے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے باوجود پورے 13 سال جو مکی زندگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، اس میں پورے 13 سال کوئی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے کہ کوئی ہجوم مسلمانوں کا گیا ہو اور کسی پر یہ الزام رکھے کہ آپ نے توہین کی ہے مذہب کی، اور توہین مذہب یا بلاسفیمی کا الزام لگا کر کسی کو جو ہے تشدد کر کے مار دیا ہو۔ کوئی ایک واقعہ بھی موجود نہیں ہے اس کا، گو کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آئیے اب مدنی زندگی کی طرف چلتے ہیں۔ مدنی زندگی 10 سال کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ وہ حصہ ہے زندگی کا جس میں فتوحات ہیں، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، صلح حدیبیہ ہے، فتح خیبر ہے، فتح مکہ ہے، جنگ حنین ہے، جنگ تبوک ہے۔ اس قسم کی فتوحات ہیں، مسلمان اچھی پوزیشن میں، اور صحابہ کرام کی محبت اسلام کے ساتھ شدید ہے۔ اس کے باوجود ان پورے 10 سالوں میں بھی کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جس میں مسلمانوں کا کوئی ہجوم گیا ہو اور کسی کے اوپر یہ ایکیوزیشن دیا ہو کہ آپ نے توہین مذہب کیا ہے اور اسے تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا ہو۔ ایسا ایک بھی واقعہ کین نیور بی ریکارڈ۔ تو دونوں ادوار میں آپ نے دیکھا کہ کوئی واقعہ ایسا موجود نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اسی طریقے سے حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر میرے صحابہ کے طریقے پر۔ تو آئیے خلفائے راشدین کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے آئیڈیل دور ہے چاروں خلفاء کا، اس دور میں بھی جو دیٹ اسپینز اوور آلموسٹ 30 ایئرس، اس پورے 30 سال میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، اس پورے 30 سال میں بھی کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا جس میں کوئی مسلمانوں کا ہجوم گیا ہو اور کسی کو یہ الزام لگا کر کہ آپ نے بلاسفیمی کی ہے یا مذہب کی توہین کی ہے، اسے تشدد کر کے قتل کر دیا ہو۔ ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ طریقہ اسلام نہیں ہے، بالکل واضح ہوا کہ یہ طریقہ اسلام نہیں ہے۔ تو آخر یہ پھر آیا کہاں سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا پائنیئر ہندوستان ہے۔ جن لوگوں کو تاریخ یاد ہے ان کو یاد ہوگا کہ 90s میں انڈیا کی ایک ریاست ایودھیا میں ایک واقعہ ہوا، بابری مسجد کو شہید کیا، انتہا پسند ہندوؤں نے ہجوم کی شکل بنا کر اس پر حملہ کیا، اور اسی طریقے سے توہین مذہب کا جو ہے انہوں نے نعرہ لگایا، اور وہ ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اور ہجوم کی شکل میں مسجد کو شہید کیا، بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا، اور کھلے عام بدمعاشی کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا گھنٹوں تک، اور پوری دنیا کے میڈیا نے اسے پروجیکٹ کیا اور دکھایا۔ اس واقعے کے بعد سے دنیا میں کئی واقعات ہوئے ہیں، تو پائنیئر جو ہے ہندوستان ہے ان واقعات کا، اس انتہا پسندی کا۔ بہرحال دور حاضر میں ان واقعات کی 5 میجر وجوہات ہیں۔ دور حاضر میں ان واقعات کی 5 میجر وجوہات ہیں۔ وجہ نمبر 1، ریزن نمبر 1، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم نہیں۔ اسلام کے نام پر جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ نمبر 2، بدنصیبی سے ایسے بہت سارے فیکشنز ہیں جن کی تبلیغ کا کانسنٹریٹ یہ ہے کہ صرف محبت ثابت کرو، نہ توحید پتہ ہو، نہ قرآن و حدیث پتہ ہو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتہ ہو، نہ غسل کا طریقہ، نہ وضو کا طریقہ، کسی چیز کا بھلے علم نہ ہو،
بس تبلیغ یہ ہے کہ محبت کو ثابت کرو. تو اس قسم کی جو تبلیغ ہے وہ اکثر ایسے ہولناک واقعات میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے بدنصیبی سے. تیسرا ریزن یہ ہے اس کا کہ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں اس میں کرپشن. لگ بھگ دہائیوں سے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے پبلک کو پریشان ہونا پڑتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کی رشوت دینی پڑتی ہے، اور بڑا ذلیل و خوار لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے ذہنوں میں غبار، اسپلین بھر گیا ہے، غصہ بھر گیا ہے، گریونسز ہیں. اور یہ غبار، یہ غصہ، یہ جو ہے آؤٹ ریجیس ہونا، یہ ان طاقتوروں کے سامنے تو ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کمزور ہیں. تو پھر یہ غصہ اپنا وینٹیلیٹ کرتے ہیں ایسے کمزوروں پر کہ کوئی سائیکل چور مل گیا تو سارے مل کے اس کو مار کے قتل کر دیتے ہیں، یا اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سارا کا سارا اسپلین وینٹیلیٹ کیا جاتا ہے اس کمزور آدمی کے اوپر. وہ اصل میں غصہ ہے ان کے خلاف جو ناانصافیاں معاشرہ کر رہا ہے، جو سرکاری ادارے کر رہے ہیں، ان کی کرپشن ہے. مہینوں سالوں وہ خوار ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے، اور ان کا کوئی سننے والا نہیں، انصاف نہیں ہے، معاشرے میں سوشل جسٹس نہیں ہے، تو ذہن میں ان کے فرسٹریشن ہو جاتی ہے. تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ پھر وہ کمزور کے اوپر سارا غصہ نکالتے ہیں. ریزن نمبر 4 یہ کہ اسٹنٹ کا شوق ہے. دور حاضر میں لوگوں کو نمایاں ہونے کا شوق ہے. دور حاضر میں لوگوں کا یہ سوچ ہے کہ لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، زیادہ سے زیادہ کسی طرح پرومیننٹ ہو جائیں، مشہور ہو جائیں. تو یہ اسٹنٹ کا شوق ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے. اگر دین کی سمجھ ہوتی تو سب سے پہلے ان چیزوں پر آواز اٹھاتے کہ پاکستان میں جو دہائیوں سے اسٹیج شوز چل رہے ہیں اس میں اللہ کی جنت دوزخ کا مذاق اڑایا جاتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اور اللہ کو مخاطب کیا جاتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے. تضحیک آمیز دعائیں مذاق کے لیے کی جاتی ہیں. تو کیا یہ توہین مذہب نہیں ہے؟ یہ توہین مذہب ہے، لیکن کسی کو محسوس نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جب بقرعید آتی ہے تو آپ دیکھیں اس قسم کے اسپیشل ڈرامے دکھائے جاتے ہیں جس میں سنت ابراہیمی کی توہین کی جاتی ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے. تو کیا یہ توہین مذہب نہیں ہے؟ بالکل توہین مذہب ہے، لیکن کسی کو خیال نہیں آتا، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی ریلیجیس آئیڈیالوجی اس کے پیچھے نہیں ہے، صرف اسٹنٹ کی سوچ ہے. ریزن نمبر 5 آپس کی دشمنی ہے، آپس کی گرجنگ، بغض. تو طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں اگر کسی کو راستے سے ہٹانا ہے تو اس قسم کا ایکوزیشن، بلیم لگا کے، اس پر بلاسفیمی کا الزام لگا کے اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ 5 میجر ریزنز ہیں بالعموم جس کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوتے ہیں. اب ان کے نقصانات تو بہت سارے ہیں، ان کے نقصانات تو ان گنت ہیں، لیکن ان میں سب سے میجر نقصان یہ ہے کہ اس سے اسلام دشمنوں کو فائدہ ملتا ہے، اسلام دشمنوں کو ناجائز تنقید کرنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا. افسوس کی بات. اب سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کیسے کیا جائے، ٹیکل کیسے کیا جائے. تو میری ریکمنڈیشن نمبر 1، پہلی ریکمنڈیشن اس کے اوپر میری یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ سے ایک بل پاس ہو جس میں یہ بات واضح کر دی جائے کہ کوئی بھی اسلام کی جو تبلیغ کرے گا وہ عین قرآن و حدیث کے مطابق کرے گا، اسے قرآن و حدیث سے میچ ہونا چاہیے. اگر اس کے علاوہ کرے گا تو وہ جرم قرار پائے گا، تاکہ ہم ایک قوم بنے، مسلمان بنے، مضبوط بنے. یہ الگ الگ جو تبلیغیں ہو رہی ہیں اس سے انتشار پیدا ہو رہا ہے. تو پارلیمنٹ جو بل لائے اسے پاس کرے 2/3 سے، اور اس میں یہ ریسٹرکشن ہو کہ جو بھی اسلام کی تبلیغ کرے گا وہ قرآن و حدیث کے مطابق کرے گا، وہ میچ ہونا چاہیے قرآن و حدیث. ریکمنڈیشن نمبر 2، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک اینٹی موب لنچنگ یا اینٹی موب جسٹس ایک اسکواڈ بنایا جائے. اینٹی موب لنچنگ یا اینٹی موب جسٹس ایک اسکواڈ بنایا جائے، اور وہ اسی اسپیسیفک مقصد کے لیے ریزروڈ ہو. کیونکہ جو عام روٹین ڈیوٹی کے پولیس والے ہیں وہ تو یہ ایکسکیوز کر دیتے ہیں کہ جو تعداد بہت زیادہ تھی تو کسی مظلوم کو مرنے دیتے ہیں. تو اسپیشلی ایک اسکواڈ قائم کیا جائے، اینٹی موب لنچنگ یا اینٹی موب جسٹس اسکواڈ ہو جس کی اسپیشل ٹریننگ ہو، تاکہ وہ بر وقت پہنچ کے اگر کسی مظلوم کو مارا جا رہا ہے، کسی کو ناجائز قتل کیا جا رہا ہے تو اسے بر وقت بچا سکے، اسے بر وقت اس کی مدد کر سکے. تیسرا،
ایسے لوگ جو اس قسم کے جو ہے کسی کو ناجائز قتل کر دیا، یہ غلط الزام لگا کے، جب یہ ثابت ہو جائے، یہ ورڈکٹ ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو اسی مقام پر جہاں انہوں نے کسی مظلوم کو ظلم کیا تھا، اسی مقام پر ان کو پھانسی دی جائے، اسی مقام پر ان کو پھانسی دی جائے، تاکہ دنیا کو عبرت ہو، دیکھنے والوں کو عبرت ہو اور آئندہ لوگ محتاط رہیں۔ بہت شکریہ۔